This program is brought to you by Muslim Officers Society. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضہ علی، اور آج اس سلسلے کا 28واں پروگرام ہے، اور ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بعد ہونے والے امور، یعنی کہ وہ روٹین جو ہم رمضان المبارک کے بعد اپناتے ہیں۔ عزیزان، پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں جو بہترین تحفہ دیا، اس کے بعد عید کی شکل میں بہترین انعام دیا کہ پہلے رحمتیں نازل کی، برکتیں نازل کی، بخششیں دی، جہنم کی آنکھ سے نجات دی تھی۔ پھر کہا دیکھو تم لوگ جو ہو اتنے مقرب ہو گئے ہو میری نظر کے اندر، اب میں نے اس نتیجے کے اندر اس وجہ سے تمہیں عید دی، یعنی عید کا انعام دیا۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد جب ہم اس رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو متاسفانہ بہت افسوس کے ساتھ واقعاً الوداع کہتے تھے، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام برکتیں جو ہم نے سمیٹی ہوتی ہیں اس رمضان المبارک سے، اس مہینے سے، ہم ان کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم نے یہ فرض کر لیا کہ تمہارا ایمان لے کے آ جانا کافی ہے، تم سے امتحان نہیں لیا جائے گا۔ رمضان کی جو پریکٹسز تھی، یہ دسترخوان تھا، یہ مہمانی تھی، یہ فیسلٹیز آپ کو مہیا تھی، یہ آسمان اور زمین میں فرشتگان آپ کے پاس رحمتیں و برکتیں لے کر آ رہے تھے، آپ خدا کے اتنے مقرب تھے، خدا نے آپ کو اتنے بہترین انداز میں رکھا، کسی کا دسترخوان خالی نہیں تھا، انتظامات تھے، بہترین نعمات آپ کے پاس تھیں، آپ خدا کے مہمان تھے، روح کی غذا کا انتظام تھا۔ وہ تمام تر لیکچر جو اس سے پہلے ہم نے بیان کی، ٹک ٹک کر کے ایک ایک چیز، تقوی الہی آپ کے ساتھ، تقوی الہی کی وجہ سے خدا نے آپ کو مقرب قرار دیا، روح کو پاک کر دیا، اس کے بعد آپ کو انعام کے طور پر عید دی، عید میں توفیقات دی۔ یہ تمام تر باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، اب جب رمضان ختم ہو جائیں گی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ تم سے اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ایک بچہ یونیورسٹی کے اندر گیا ہے، یہ یونیورسٹی بہت موسٹ فیسلیٹیڈ یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، بڑی سی یونیورسٹی ہے، ہارڈورڈ یونیورسٹی ہے یا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، بہترین بلڈنگ ہے، آپ کو کے پاس استاد بہترین ہے، آپ کا پڑھانے کا زمینہ جو ہے وہ بہت بہترین ہے، صحیح، آپ کا سلیبس بہترین ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ سے کہہ دیا جائے گا آپ آئیں، یہاں گھومیں پھریں، پارک میں بیٹھیں، پڑھنا ہے تو اچھا پڑھیں، استاد آپ کو آ کے پڑھائیں گے، جو پڑھنا ہے پڑھیں، نہیں پڑھیں، اور ایسے گھر چلے جائیں، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں یا آپ ہارڈورڈ یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں۔ نہیں، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب جتنی موسٹ فیسلیٹیڈ جگہ سے پڑھتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، یا جب بھی اسکول جاتا ہے، آپ یونیورسٹی کو چھوڑ دیں، کلاس 1 کا اسٹینڈرڈ، کلاس 2 کا اسٹینڈرڈ، ایک چھوٹا بچہ بھی جب اسکول جاتا ہے، اس کو استاد آ کے پڑھاتا ہے، پیار محبت کے ساتھ پڑھاتا ہے، گھر والے اس پہ خرچ کرتے ہیں، کورس لا کے دیتے ہیں، ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی نیکسٹ اسٹینڈرڈ پہ چلا جائے گا؟ نہیں، ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا امتحان مقصود ہے۔ جب سلیبس اعلیٰ ہوتا ہے، جب فیسلٹیشن زیادہ ہوتی ہے، تو پھر امتحان بھی ضرور ہوتا ہے۔ بس عزیزان میں، اب تک آپ کو بہت فیسلٹیز کے ساتھ رمضان المبارک کو گزروایا گیا، آپ کا سفرے کے اوپر، آپ کے دسترخوان کے اوپر سحری میں بھی نعمات خدا تھی، افطاری میں بھی نعمات خدا تھی، ہر جگہ لنگر خدا تھے، ہر جگہ لنگر چل رہے تھے، ہر کوئی افطار بانٹ رہا تھا، خدا کی راہ میں لوگ دل کھول کر دے رہے تھے، ایک دوسرے کو لوگ قبول کر رہے تھے۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو انعام بھی دیا، اس میں توفیقات بھی دی، اور اب پتہ چلا کہ امتحان کا وقت آ گیا۔ یہ ساری فیسلٹیز تھیں اور اب آپ کے پاس امتحان کا وقت آیا ہے کہ آیا جو کچھ تم نے رمضان المبارک میں سیکھا تھا، یا تمہارے پروردگار عالم نے تمہیں سکھایا تھا، وہ انعام جو تمہیں توفیق کی شکل میں دیا تھا، کہ تم پر کارآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تم کسی قابل ہوئے ہو یا نہیں ہوئے۔ یا ایک مہینہ کے اس تمام سلیبس کے بعد خدا نے ہم سے ہمارا امتحان لینا شروع کیا ہے۔ دیکھیں دنیا کا قانون کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا قانون یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کا سلیبس ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر آپ کو تمام 3 چیزوں کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں، صرف 1 مہینے کا سلیبس ہے، 1 مہینے میں تمہیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، صحیح، 1 مہینے تمہیں پڑھا رہا ہوں، باقی آگے تمہیں امتحان دیتے چلے جاؤ، یعنی کہ آپ کو ایک چیپٹر کا امتحان روزانہ دینا پڑے، کہ آپ کو روزانہ کا اسی چیپٹر کا امتحان ہے، وہ جو تم نے سیکھا تھا، اسی چیپٹر کا امتحان ہے جو تم نے سیکھا تھا،
کتنا آسان ہے، خدا کتنا رحمان ہے، لیکن متاسفانہ افسوس کے ساتھ ان تمام تر نعمات خدا کے ساتھ، ان تمام تر بخششوں کے ساتھ اور بخششوں کے باوجود جب انسان عید الفطر کو گزارتا ہے، یا اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ روز عید الفطر سے ہمارے میڈیا سے لے کے ہماری ڈریسنگ تک تمام چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر جو کل تک برکات کی شکل میں برکات کے نمونے بنے ہوئے تھے، جو کل تک عبادات کے نمونے بنے ہوئے تھے، وہ لہو و لہاب کی محفلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا میڈیا جو کل تک نعت کو، تراویحوں کو، جو طاق راتوں کی عبادتوں کو دکھا رہا تھا، آج بلاک بسٹرز فلم لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے، ہاں پروردگار عالم، ہم نے نہ توبہ صدق دل سے کری تھی اور نہ تو نے قبول کری۔ ہاں پروردگار عالم، جو تو نے توفیق الہی ہم پر نازل ہوئی تھی، ہم نے اس کو رد کر دیا، اور آج بھی ہم وہیں پر اسی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ اور پھر بقیہ اقوام کے لوگ ہم پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ رمضان برکات والا مہینہ تھا، یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے رمضان صبر والا مہینہ تھا، رمضان احساس والا مہینہ تھا۔ ایک مہینے کے دسترخوان کے بعد شاید غریب، اس کے بعد بھوکا سونا شروع ہو جائے، اور پھر مجھے اس کا ہوش نہ آئے، اس کا خیال نہ آئے، کیونکہ متاسفانہ افسوس کے ساتھ آج مسلمان ایک فصلی مسلمان ہو گیا ہے، ایک موسمی مسلمان ہو گیا۔ جس طرح عام گرمیوں میں آتا ہے اور اسٹرابری ایک خاص موسم میں آتی ہے، آج کا مسلمان ایک موسمی مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے روزے جمعے دیکھے گا، مجھے روزے جمعے مانیٹر کرے گا، خداوند عالم یا مجھے رمضان المبارک کے اندر دیکھے گا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اپنے جو فرشتے ہیں میرے کاندھوں سے اٹھا لیے ہیں۔ عزیزان، خدایا جو پریکٹسز رمضان میں کی ہے، مقصد رمضان کیا ہے؟ یہ مقصد رمضان کب لاگو ہوگا؟ یہ مقصد رمضان عقلی لحاظ سے کب جو ہے قابل فہم ہوگا کہ جب اس مقاصد کو ہم پورے سال کے اندر پھیلا دیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو جس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ابدیت عبادت کیا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ، وہ وے آف لائف جو خدا نے مجھے ٹیچ کیا، جو خدا نے مجھے بتایا، اس پر گامزن ہو جانا۔ وہ وے آف لائف خدا نے مجھے رمضان کے اندر ٹیچ کیا تھا، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ دیکھو تم فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، لیکن اگر عید آنے کے ساتھ ہی ہم تمام چیزیں بھول جائیں گے تو مقصد رمضان ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں میں شمار ہے جس نے رمضان سے واقعات کو سیکھا ہے، صبر، استقامت، احساس، تو وہ لوگ اس نوید کے ساتھ ہیں، وہ لوگ اس خوشخبری کے ساتھ ہیں کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی عبادات قبول ہو گئی، ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہو گئی، ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اصل عید الفطر کا انعام ملا، یعنی کہ توفیق الہی حاصل ہو گئی۔ آگے کے ایام میں ان کے پاس طاقت آ چکی ہے، وہ قوت مدافعت آ چکی ہے کہ اب وہ بقیہ ایام کے اندر بھی شیاطین چاہے آزاد ہو جائیں لیکن ان کو بہکا نہیں سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ بیان ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، شیطان اپنی قوی سے قوی حالت میں، شیطان جتنا بھی اسٹرانگ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا رمضان میں تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اس لیے ہم گناہ نہیں کریں، لیکن اس کے بعد شیطان آزاد ہوتے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے کہ جکڑ دیے گئے ہیں، تمہاری آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اصلی حقیقت کیا ہے کہ شیطان اپنی قوی سے قوی حالت میں دیکھو تم سے کمزور ہے، اور تم اپنی کمزور سے کمزور حالت میں بھی، تم کتنے بھی گنہگار اور نحیف کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا کی نظر کرام تمہارے ساتھ ہے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے دسترخوان کھلا ہوا ہے، تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے، تو تم اپنی کمزور سے کمزور حالت میں بھی شیطان سے قوی ہو۔ عزیزان من، لیکن تمام تر چیزیں خوشخبری کس کے لیے ہیں کہ جس کو توفیق مل گئی، جس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے امتحان کے بارے میں پروردگار عالم شاید فرماتا ہے کہ تمہارا فقط ایمان لے کے آ جانا کافی نہیں ہے، تم سے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک یہ فقط اور فقط ایک سلیبس ہے، اور امتحان اب شروع ہوگا۔ حقیقتاً ہم نے رمضان سے کیا کچھ سیکھا، کتنا سیکھا، یہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً ہم آیا اصل مسلمان قرار پائے یا نہیں قرار پائے۔ عزیزان، اب یہ کلی بات ہو گئی، اب آ جائیں جزوی بات کی طرف۔ وہ پہلی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر رمضان کے بعد بھی ہمیں اس کی پریکٹس فوکس کے ساتھ جاری رکھنی ہے، فوکس کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ پہلی چیز، جس طرح سے ہماری مسجدیں رمضان کے اندر بھری ہوئی نظر آتی تھیں، اسی طرح سے ان مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑنا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کے اندر اپنے بیٹے سے کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹا خبردار ایسا نہ ہو جائے کہ خانہ خدا، مسجد خدا خالی ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو یقین کرو عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکو گے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے مسجدیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں پر نظر آتی تھیں، بھری ہوئی نظر آتی تھیں، اجتماعات نظر آتے تھے، اس مسجد کو خالی نہیں چھوڑنا، کیونکہ رمضان نے فیصلہ کر دیا کہ آپ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد جاننا مشکل نہیں ہے، یہ رمضان نے آپ کے سامنے
ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری پریکٹس جو ہمیں رمضان سکھاتا ہوا نظر آتا ہے، سب سے بڑی پریکٹس فجر کی نماز کی۔ اکثر جنریشن تمام نمازیں پڑھ لیتی ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، تو فجر کی نماز کی پریکٹس یہ رمضان ہمیں سب سے مین سکھا کر گیا ہے۔ اس کے بعد جلدی جاگنا، اس رمضان کی روٹین کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے گا۔ ایک سائنس کی بہت پیاری تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ برین ٹیومر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ برین ٹیومر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے ہمارے دماغ سے ایک لکوڈ، ایک مادہ خارج ہوتا ہے، اور یہ مادہ کیا کرتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر کچھ فضلات ہوتے ہیں، کچھ کیڑے اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ ان کو کھا جاتے ہیں اور ذہن کی صفائی کرتا ہے۔ یہ مادہ دو حالات کے اندر فقط خارج ہوتا ہے۔ پہلی حالت اگر انسان عشاء کے بعد جا کے سو جائے تب خارج ہوتا ہے، اور دوسرا سیکنڈ ٹائم پہ یہ مادہ کب خارج ہوتا ہے کہ جب یہ انسان فجر کی نماز کے وقت پہ اٹھ جائے، تو اٹھنے کے وقت یہ مادہ خارج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس کلاس کے ہوتے ہیں، ہماری ایک اپر کلاس کے، کہ جہاں پر راتوں کو جاگنا عام ہوتا ہے اور دن میں دیر تک سونا عام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں برین ٹیومر امیروں کی بیماری ہے۔ آپ جانتے ہیں برین ٹیومر امیروں کی بیماری کیوں ہے؟ کیونکہ عمرہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ رات تک دیر تک جاتے ہیں لہب و لعب کی محفلات کے اندر اور صبح اذان فجر کے وقت آ کے سو جاتے ہیں۔ یہ جو اپوزٹ روٹین ہے یہ ان کو برین ٹیومر سے ہمکنار کر دیتی ہے عزیزان من۔ تو رمضان کی دوسری پریکٹس کیا ہے؟ آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے اپنے سونے اور جاگنے کی روٹین کو درست کریے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز۔ اس کے بعد تیسری پریکٹس، حقیقتاً تو یہ ہماری سب سے موسٹ امپورٹنٹ پریکٹس ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روک کے رکھنا ہے حد الامکان، کیونکہ ہم نے سورہ یاسین کی آیت پر جب بات کی تھی، الم احد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انک لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا الصراط المستقیم، کہ انسان کا اول کام اگر وہ چاہتا ہے کہ دین سمجھے، اول کام کیا ہے؟ خدا نے کیا سیکرٹ کیا دین پہ عمل کرنے کا؟ تم کچھ کرو یا نہ کرو، بہتر ہے، آسان یہ کہ نہ کرو، اور کیا نہ کرو؟ گناہ نہ کرو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ سے کہا جائے کسی عمر کو کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنا کرنے سے ہمیشہ آسان ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ہم کچھ نہ کر کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہ کر کے کسی جزا اور کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ گناہ نہ کرے انسان۔ دیکھیے ایک طرف تو انسان تلاوت قرآن کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، بڑے بڑے امور کو انجام دے، توفیقات الہی جو شامل حال ہو رہی ہے، صدقہ خیرات سب کچھ کرے، پھر جو انسان جہنم سے بچے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام تک جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کہتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے سب کچھ کرنا، تو ایک کام کرو، تم کچھ نہ کرو۔ اچھا کچھ نہ کر کے انسان اچھے مقامات حاصل کر سکتا ہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ تم گناہ نہ کرو۔ تو بس عزیزان من، خداوند تعالیٰ نے بھی سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم جو ہے شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خداوند عالم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان السمع بصر فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سماعت، بصارت، یہ تمہارا دل جو ہے یہ کیا ہے؟ تم اس کے مسئول ہو، اس کے ذمہ دار ہو۔ عزیزان من، یہ کان یہ اذن اللہ ہے، یہ سماعت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب انسان اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک کان مادہ ہے، یہ اذن اللہ کب بن جائے گا؟ یہ سماعت سمیع کب بن جائے گا؟ یہ وہ باتیں جو عام لوگ نہیں سن رہے کب سننے کے قابل ہو جائے گا؟ جب اس پہ سے وہی والی بات، وہ فاضل مادہ، گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے گا، تو یہ اذن، یہ کان، عام کان، ایک مادی کان نہیں رہیں گے، یہ سمیع بن جائیں گے۔ اور سمیع، اب دیکھیں خداوند عالم کا جو لقب جو ہے وہ اذن نہیں ہے، کان نہیں ہے، خدا کا لقب کیا؟ سمیع البصیر، خدا سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں سماعت عطا کی، تم فقط کان لے کے بیٹھے ہو، ہم نے تمہیں بصارت عطا کی، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ پتہ چلا ان کانوں اور آنکھوں سے انسان مادہ دیکھتا ہے، لیکن سماعت اور بصارت جسے پروردگار عالم نے انسان کے بالا ترین مراتب کی وجہ قرار دی، بالا ترین مراتب کا نتیجہ قرار دیا، تو وہ کیا چیز ہے کہ انسان جب سماعت اور بصارت سے سنتا اور دیکھتا ہے تو پھر وہ نصیحتوں کو سنتا اور دیکھتا ہے، پھر وہ نتائج کو سنتا اور وہ دیکھتا ہے، پھر اگر وہ سلام کرتا ہے تو پھر جواب سلام بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان من، تو بس روزے عیدین کے بعد سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ جو معنویت، وہ جو روحانیت ہم نے رمضان سے حاصل کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے گا کہ بہت دیر ہو گئی ہے تو وہ کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انگلش کا بہت پیارا محاورہ ہے، ناٹ ٹو مچ لیٹ، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعات کے ساتھ اختتام کروں گی۔ ایک شخص تھا، اس نے کو چاہا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ حسین و جمیل، میں جوان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ وزیر کہتا ہے کہ اچھا اگر شادی ہو گئی تو کیا دو گے؟ کہا میں تجھے بہت سارے انعام و اکرام دوں گا، میں داماد بن جاؤں گا۔ وزیر کہتا ہے صحیح ہے، میں تیرے لیے زمینہ فراہم کرتا ہوں۔ یہ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ
بادشاہ سلامت آپ نے کیا سوچا شہزادی کے بارے میں؟ بادشاہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی اتنا انتہائی متدین اور نیک انسان سے کروں گا۔ وزیر اس شخص کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں خوش ہو جا، تو ویسے ہی حسین ہے۔ اور میں نے بادشاہ سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی عمرہ اور کسی اشرفہ سے نہیں کروں گا، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، سارے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک انسان سے کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسا کر کسی جنگل کے اندر جا اور جھوپڑی لگا کے بیٹھ جا اور وہاں جا کے عبادات کو انجام دے۔ یہ شخص خوش ہو جاتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، جھوپڑی لگا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں عبادات کو انجام دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر بادشاہ سلامت کے ساتھ اس کی جھوپڑی میں آتا ہے اور بادشاہ سلامت اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک جوان ہے، جنگل میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو میرے محل میں آؤ، میں تجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ بادشاہ اس جوان کی جھوپڑی سے جاتا ہے، یہ جوان اپنا سارا سامان سمیٹتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ بہت عرصہ گزر جاتا ہے، بہت عرصے کے بعد اس وزیر کو یہ جوان نظر آتا ہے۔ وزیر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں چھوڑو گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے تو نے مجھے دھوکہ دیا، تو نے مجھ سے کہا تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرے گا، مجھے بھی انعام و اکرام دے گا، مال و دولت دے گا، لیکن تو بھاگ کیوں گیا؟ میں نے تیرے لیے زمینہ فراہم کیا، بادشاہ کو لے کے تیری جھوپڑی تک آ گیا اور تو وہاں سے چلا گیا۔ شخص رونے لگتا ہے اور کہتا ہے جانتا ہے کہ جب محض ایک ہفتے کی نقلی عبادت، دھوکے کی عبادت نے میرے سامنے دنیا کا بادشاہ اس پھٹی پرانی جھوپڑی میں لے کر آ گیا، تو جس وقت وہ دنیا کا بادشاہ میری جھوپڑی کے اندر آیا تو میں نے سوچا اے بدبخت، تو نے نقلی عبادت کری، دنیا کا بادشاہ تیری اس جھوپڑی کے اندر آ گیا۔ اگر حقیقتاً عبادت کو انجام دیتا تو آسمان اور زمین کا بادشاہ تیرے دل کے اندر نہ آ جاتا۔ تو بس اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میرے دل کے اندر پروردگار عالم کی محبت آ گئی۔ عزیزان من، اس واقعے کے ساتھ کہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، انسان کو جب توفیق حاصل ہو جائے وہ پروردگار عالم کی طرف اپنا رخ کو موڑ دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے معنی بھی کیا تھے؟ مڑ جانا۔ کس کی طرف مڑ جانا؟ کہ جس سے ہم غافل ہیں، یعنی کہ ہم غافل ہیں، ہمیں مڑنے کی ضرورت ہے، تو خدا نے کہا مڑ جاؤ، اس رمضان کے صدقے میں مڑ جاؤ۔ اب جب مڑ گئے ہیں تو واپس پلٹنا نہیں ہے، اپنی اس معنویت کو محفوظ کر کے رکھنا ہے کہ جس طرح سے انسان ایک ماچس کی تیل کو جلاتا ہے تو اس کو بہت سیک کے حفاظت کے ساتھ اس سے آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی ہوائیں اس کو بجھا نہ دیں۔ یہ رمضان میں ہمارے اندر جو معنویت کی شمع روشن ہوئی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا اور اس سے مدد حاصل کریے گا کہ اپنی معنویت اور روحانیت کو بڑھانے میں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ہوائیں اس کو بجھا دیں۔ اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔